السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بہت سے اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ حکومت کی طرف سے انتہائی سخت اقدامات کیے جانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اب کوئی نہیں بچے گا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم گورننس کے گیپ کو کب تک افواج پاکستان اور اپنے شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے۔ آرمی چیف نے سافٹ اسٹیٹ اور ہارڈ اسٹیٹ کی بھی بات کی ہے۔ پاکستان اس وقت ایک سافٹ اسٹیٹ ہے، پاکستان کا ہارڈ اسٹیٹ بننا ہوگا۔ آج ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ سافٹ اسٹیٹ اور ہارڈ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے اور ان میں کیا فرق ہے۔ سافٹ اسٹیٹ اور ہارڈ اسٹیٹ کے تصورات ریاستوں کے سیاسی، معاشی اور سماجی ڈھانچوں کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ سافٹ اسٹیٹ ایک ایسی ریاست کو کہا جاتا ہے جس کی حکومت میں لچک اور نرم پالیسیاں ہوتی ہیں، وہ عوام کے لیے، دوسروں کے لیے سخت نہیں ہوتی۔ سافٹ اسٹیٹ میں حکومتی ادارے اور قوانین عموماً زیادہ لچکدار ہوتے ہیں اور ان کی عمل داری کچھ کمزور ہوتی ہے، یعنی جو قوانین ہوتے ہیں ان پر عمل نہیں کیا جاتا۔ یہاں عوامی رائے، فرد کی آزادی اور معاشرتی بہبود کو اہمیت دی جاتی ہے زیادہ۔ سافٹ اسٹیٹ میں حکومت کے فیصلے عوام کی مشاورت اور رضامندی سے کیے جاتے ہیں اور یہاں جبر یا سختی کم ہوتی ہے۔ اس قسم کی ریاستوں میں انفرادی حقوق اور آزادیوں کی زیادہ حفاظت کی جاتی ہے۔ مثلاً یورپی ممالک ہیں، سویڈن ہے، ناروے ہے، ڈنمارک ہے، جو فلاحی ریاستوں کے طور پر جانے جاتے ہیں، لیکن بہرحال ایک فرق ہے کہ وہاں قوانین پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے۔ جہاں تک ہارڈ اسٹیٹ کا تعلق ہے، ہارڈ اسٹیٹ ایک ایسی ریاست کو کہا جاتا ہے جس میں طاقتور حکومت ہوتی ہے، یعنی حکومت کے پاس بہت اختیارات ہوتے ہیں، بہت طاقتور ہوتی ہے، اس کے قوانین بہت سخت ہوتے ہیں اور سخت اقدامات کے ذریعے ریاستی معاملات کو کنٹرول کرتی ہے۔ ہارڈ اسٹیٹ میں حکومتی فیصلے عموماً اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں، ان میں عوامی رائے کا کوئی وہ نہیں ہوتا، دیکھا جاتا ہے۔ یہاں طاقتور حکومتی ادارے اور فوجی طاقت کا زیادہ استعمال ہوتا ہے اور آزادیوں پر زیادہ کنٹرول رکھا جاتا ہے۔ ہارڈ اسٹیٹ میں جبر اور طاقت کے استعمال کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی مثال چین ہے، اور جہاں سختی سے قوانین پر عمل درآمد ہو رہا، وہ آپ دیکھتے ہیں متحدہ عرب امارات ہے، سعودی عرب ہے، روس ہے اور ایران کی مثال دی جاتی ہے، جہاں ریاستی کنٹرول بہت زیادہ اور طاقت کا غلبہ ہے۔ عوام کو اتنی آزادی حاصل نہیں ہوتی جو یورپی ممالک کے شہریوں کو حاصل ہے۔ سافٹ اسٹیٹ میں عوامی آزادیوں، انسانی حقوق اور معاشرتی بہبود کو ترجیح دی جاتی ہے، جبکہ ہارڈ اسٹیٹ میں حکومتی طاقت، قانون کی حکمرانی اور نظم و ضبط کو اہمیت دی جاتی ہے۔ سافٹ اسٹیٹ میں ریاستی ادارے زیادہ لچکدار اور عوامی مفاد پر مرکوز ہوتے ہیں، قانون موجود ہوتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، جبکہ ہارڈ اسٹیٹ میں حکومت کے فیصلے زیادہ سخت اور اوپر سے نیچے کی سمت کیے جاتے ہیں۔ سافٹ اسٹیٹ میں جمہوریت اور فرد کی آزادیوں کو ترجیح دی جاتی ہے، جبکہ ہارڈ اسٹیٹ سے ریاستی کنٹرول اور نظم و ضبط زیادہ اہم ہوتا ہے۔ ریاستوں کو مختلف سماجی، سیاسی اور اقتصادی عوامل کی بنیاد پر سافٹ اور ہارڈ کیٹیگریز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ اصلاحات عام طور پر گورننس، قانون کے نفاذ اور حکومتی کنٹرول کے تناظر میں استعمال کی جاتی ہیں۔ سافٹ اسٹیٹ کی جو اصطلاح ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتے تھے، ایک سویڈش ماہر تھے اقتصادیات، ان کا نام تھا گنار مائرر، انہوں نے یہ متعارف کرائی تھی سافٹ اور ہارڈ اسٹیٹ کی اصطلاح جو ہے۔ سافٹ اسٹیٹ سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ ریاست مراد ہے جہاں قوانین اور ضوابط تو موجود ہوتے ہیں، قانون تو ہوگا، لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ ایسی ریاست میں اکثر بدعنوانی، اقربا پروری، کمزور گورنر، رشوت اور قانونی سکم دیکھنے کو ملتا ہے، یعنی قانون پہ عمل ہی نہیں ہوتا۔ سافٹ اسٹیٹ میں بہت ہی کمزوریاں ہوتی ہیں، بیوروکریسی جو ہے، افسران جو ہوتے ہیں وہ کرپٹ ہوتے ہیں، نااہل ہوتے ہیں، فیصلہ سازی میں عدم استحکام ہوتا ہے، عدلیہ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، فیصلے اقربا پروری، سفارش اور ذاتی تعلقات کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔ بہت سے ترقی پذیر ممالک یا وہ ریاستیں جہاں حکومتیں کمزور ہوتی ہیں سافٹ اسٹیٹ کی مثال ہو سکتی ہیں۔ خود پاکستان کو بھی ایک سافٹ اسٹیٹ کی مثال کہا جاتا ہے۔ ہارڈ اسٹیٹ سے مراد وہ ریاست ہے جو اپنے قوانین کو سختی سے نافذ کرتی ہے، ہر قیمت پہ گورننس کا ایک مستحکم نظام رکھتی ہے اور اپنے شہریوں پر مضبوط کنٹرول قائم کرتی ہے۔
ایسی ریاست میں قانون کی حکمرانی اور حکومتی ادارے مؤثر انداز میں کام کرتے ہیں۔ ہارڈ اسٹیٹ میں قوانین اور ضوابط کو سختی سے نافذ کیا جاتا ہے، مستحکم اور مضبوط گورننس ہوتی ہے، عدلیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جو بڑے طاقتور حیثیت ہوتی ہے ان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ فیصلہ سازی میں تسلسل ہوتا ہے، پالیسی میں جو ہے عمل درآمد کیا جاتا ہے، جو پالیسی بنتی ہے اس میں عمل بھی ہوتا ہے۔ کرپشن اور اقربا پروری کی بہت کم شرح یا واقعات ہوتے ہیں، اور جو کرپٹ ہوتا ہے اس کو سخت سزائیں ملتی ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک جیسے جرمنی، جاپان اور سنگاپور کو ہارڈ اسٹیٹ کی مثالیں کہا جا سکتا ہے، کیونکہ وہاں قانون کا نفاذ سختی سے کیا جاتا ہے اور حکومتی ادارے مؤثر طریقے سے کام کرتے ہیں۔ دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔